السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمومی طور پر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ قبلے کی طرف تھوکنا یا قبلے کی طرف پیر کر کے سونا، اسی طریقے سے قبلے کی طرف رخ کر کے غسل کرنا اور قبلے کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرنا، ان چاروں میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو ہم ان چاروں چیزوں کو بالترتیب سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، قبلے کی طرف رخ کر کے غسل کرنا جائز ہے، چاہے آپ گھر کے اندر ہوں، واش روم میں غسل کر رہے ہوں، یا پھر کسی کھلی جگہ پر آپ غسل کر رہے ہوں، کہیں بھی ہوں، قبلے کی طرف رخ کر کے غسل کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، قبلے کی طرف پیر کر کے سونے کا کیا حکم ہے؟ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سونے کا کیا حکم ہوا ہے؟ تو شیخ نے جواب دیا کہ قبلے کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبلے کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو لوگ منع کرتے ہیں ان کی بات درست نہیں ہے۔ نمبر 3، قبلے کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرنا، چاہے چہرہ قبلے کی طرف ہو یا پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور انسان قضائے حاجت کر رہا ہو۔ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر انسان گھر کے اندر بنے ہوئے بیت الخلاء میں قضائے حاجت کر رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، صحرا میں کھلی جگہ میں وہ انسان قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے تو اس کا حکم الگ ہے۔ وہ کیا؟ وہ اس طریقے سے اگر انسان گھر سے باہر کھلی ہوئی جگہ میں فضا میں وہ قضائے حاجت کر رہا ہے تو اس کے لیے استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ، یعنی قبلے کی طرف چہرہ کرنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا، دونوں چیزیں حرام ہیں قضائے حاجت کے وقت۔ قضائے حاجت کے وقت نہ تو وہ اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر سکتا اور نہ اپنی پیٹھ قبلے کی طرف کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 394 کی حدیث ہے، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلے کی طرف رخ نہ کرو، چاہے پیشاب کے لیے آ رہے ہو یا پھر قضائے حاجت میں جو اور چیز شامل ہوتی ہے اس کے لیے۔ قبلے کی طرف نہ تو تم چہرہ کر سکتے ہو اور نہ ہی پیٹھ کر سکتے ہو۔ یہ حکم کس کے لیے ہے؟ کھلی جگہ پر انسان اگر قضائے حاجت کر رہا ہے تو دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اچھا، اگر انسان گھر کے اندر بنے ہوئے بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے تو کیا وہاں پر بھی قبلے کی طرف رخ کر کے قضائے حاجت کرنا یا پیٹھ قبلے کی طرف کر کے حرام ہوگا؟ نہیں، گرچہ بعض علماء نے منع کیا ہے، لیکن بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد یہی بات سامنے آتی ہے کہ گھر کے اندر بنے ہوئے بیت الخلاء میں استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ قضائے حاجت کے وقت جائز ہے۔ ایک حدیث پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3102۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ارتقیت فوق بیت حفصۃ رضی اللہ تعالی عنہا فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجتہ مستدبر القبلۃ مستقبل الشام۔ میں حفصہ
رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر رہے ہیں اور قبلہ آپ کے پیچھے ہے اور شام کی طرف آپ چہرہ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ اگر قضاء حاجت کے وقت کوئی آڑ ہے، جیسے گھر کے اندر بیت الخلاء ہے، اب دیواریں ہیں، تو وہاں پر استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے بعض محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس طرح کے ابواب بھی قائم کیے ہیں، جن ابواب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان محدثین کے یہاں بھی گھر میں موجود بیت الخلاء میں استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے قضاء حاجت کرنا یا پیٹھ کر کے گھر میں جو بیت الخلاء بنا ہوا اس میں جائز ہے۔ ان لوگوں کی بھی یہی رائے معلوم ہوتی ہے، جیسے امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر اس طرح کا باب قائم کیا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، امام نسائی اور امام ترمذی، امام ابن حبان اور ابن خزیمہ، تو ان تمام محدثین کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی اس طرح کے ابواب ملتے ہیں جن سے جواز کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہاں بھی یہ چیزیں جائز تھیں۔ خلاصہ کلام یہ گھر کے اندر جائز ہے، گھر سے باہر استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ استدبار جائز نہیں ہے۔ آخری مسئلہ قبلے کے حوالے سے قبلے کی طرف تھوکنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس میں بھی دو باتیں اپنے سامنے آپ رکھیں تو بات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تھوکنے کا حکم، نماز سے باہر یعنی عام حالات میں قبلے کی طرف تھوکنے کا حکم۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تھوکنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 416، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام احدکم الى الصلاة فلا يبصق امامه فانما يناجي الله ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو قبلے کی طرف مت تھوکو۔ کیوں؟ تم اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو اس وقت، اور جب تک نماز میں رہتے ہو تم اللہ سے سرگوشی ہی کر رہے ہوتے ہو، اور نہ ہی اپنے داہنے جانب تھوکو۔ کیوں؟ داہنے جانب فرشتے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کو تھوکنا ہی پڑ جائے تو بائیں طرف تھوک دے یا اپنے پیر کے نیچے، اور پھر اس پر کچھ مٹی یا اسے جس طریقے سے ہو سکے ڈھانک دے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں قبلے کی طرف تھوکنا جائز نہیں ہے، اور اسی طریقے سے داہنے طرف بھی نماز کی حالت میں تھوکنا جائز نہیں ہے۔ ہاں نماز کی حالت میں بائیں طرف تھوکنا جائز ہے یا پھر اپنے پیر کے نیچے۔ اچھا، نماز کے باہر کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز کے باہر انسان چل رہا ہے روڈ پر یا ایسے ہی کہیں بیٹھا ہوا ہے تو قبلے کی طرف تھوک سکتا ہے یا نہیں تھوک سکتا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جائز ہے اور بعض لوگوں نے کہا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جائز نہیں ہے وہ لوگ ابو داؤد کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، اور اس روایت کو محدث عصر علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3824 نمبر کی، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تفل تجاہ القبلۃ جاء یوم القیامۃ تفلوہ بین عینیہ، کہ جس شخص نے قبلے کی طرف تھوکا
کل قیامت کے دن اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے لگا ہوا آئے گا۔ لہذا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نماز کی حالت میں ہو یا نماز سے باہر ہو، قبلے کی طرف تھوکنے سے بچنا چاہیے۔ نماز کی حالت میں حرام ہے، نماز سے باہر یہی بات کی جا سکتی ہے کہ اس میں بھی اولا احوت، اور اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے تو نماز سے باہر بھی قبلے کی طرف نہ تھوکے۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی دقت ہو تو پھر نماز کے باہر قبلے کی طرف تھوکنے کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔